مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے خدا کا کاہن اور جھوٹا استاد۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ہم کس طرح ان کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ کون خدا کا سچا خادم یا خدا کا سچا کاہن ہے جس کو خدا نے مخصوص کیا ہے، اور کون جھوٹے استاد ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا اور بہت ہی دست بستہ ہو کر آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور کسی بھی قسم کے کوئی بھی تفرقہ بازی سے پرہیز کیجیے گا، کسی پر کوئی بھی الزام لگانے سے پرہیز کیجیے گا، اور کسی کو بھی جھوٹا یا سچا کہنے سے پہلے خدا کے کلام کو پڑھ لیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری اس ویڈیو کی وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی تفرقہ بازی ہو، کسی پر بغیر کسی ثبوت کے تہمت لگے اور کسی کو غلط یا صحیح کہا جائے۔ یہ کلام صرف اس لیے ہے کہ خدا کا کلام خود ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کو ایسے رہنماؤں پر نگاہ رکھنی چاہیے جو خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ پڑھ لیجئے متی اس کا 7واں باب اس کی 15 آیت، 16واں باب اس کی 6 آیت، 11واں باب اس کی 24 آیت، چوتھا باب اس کی 24 آیت، مرکز اس کا چوتھا باب اس کی 24 آیت، مرکز اس کا 8واں باب اس کی 15 آیت، 12واں باب اس کی 38 تا 40 آیت، 13واں باب اس کی 5 آیت، لوکا اس کا 12واں باب 1 آیت، 17واں باب اس کی 23 آیت، 20واں باب اس کی 24ویں آیت، اور لوکا اس کا 21واں باب اس کی 8ویں آیت۔ کہ خدا کا کلام خود ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کو ایسے استادوں سے باخبر ہونا چاہیے۔ کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے رہنما جو ہم کو دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے، جن کی تعلیم جو ہے وہ ہم کو سننے میں بہت اچھی لگے گی، لیکن باطن میں ان کا ذاتی لالچ اور مفاد پرستی ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو خدا کا کاہن ہے یا خدا جن کو مخصوص کرتا تھا، کیونکہ خدا نے عہد عتیق میں اپنے کاہنوں کو مخصوص کیا تھا، اور میں اس کی ڈیٹیل میں خود آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں اس کا حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود جا کر اس حوالہ جات کو پڑھیں اور زیادہ ڈیٹیل سے جو ہے آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیجئے ہارون اس کا گنتی اس کا 17واں باب اور 18واں باب، یہ پورے جو ہیں باب جو ہے یہ کاہنوں کی، جو ہارون جب خدا نے جب ان کو مخصوص کیا تھا تو یہ سارا انہی کے بارے میں ہے۔ اور آپ جب یہ حوالہ جات پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ خدا جو ہے وہ اپنے کاہنوں کے لیے کتنا ایک اس کی آپ کو تڑپ محسوس ہوگی، ان کی اس خدا کی محبت جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی کہ کاہنوں کا کوئی اسرائیل میں میراث نہیں ہوتی تھی۔ یہوہ خدا، اسرائیل کا خدا، وہ خود ان کی میراث تھا، خود ان کی وراثت تھا، اور کاہنوں کے بارے میں، ان کو عزت دینے کے بارے میں، ان کی عزت کرنے کے بارے میں، ان کے فرائض، ان کے حقوق کے بارے میں خدا نے بہت گہرائی سے بتایا ہے۔ آپ خود ان باتوں کو جا کر پڑھیں اور ان کو دیکھیں اور اس کا جو ہے فیصلہ کریں کہ خدا جو ہے وہ ایک کاہن کو جو ہے وہ کس طریقے سے پیار کرتا ہے اور کتنی اس کی فکر ہوتی ہے، اس کی ہر ایک چیز کی، دنیاوی زندگی کی، روحانی زندگی کی۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو ہو گئے خدا کے کاہن، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب خدا جو ہے نذیر، خدا کا نذیر جو ہے، میں یہ بات اس لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ نذیر، خدا کا نذیر اور خدا کے کاہن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نذیر کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ گنتی اس کا 6واں باب جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نذیر کے کیا فرائض تھے، کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو نذارت کے لیے، ایک خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتا تھا، تو اس کی منت کے حوالے سے اور اس کے نذارت کے حوالے سے کیا اس کے فرائض ہوتے تھے۔
ٹھیک ہے جی، تو اب آ جاتے ہیں جھوٹے استادوں کی طرف۔ یہ جو ہے میں نے آپ کو کاہنوں کے بارے میں بتایا اور جھوٹے استادوں کے بارے میں۔ ابھی اب یہ بہت چھوٹا سا آپ کو جو ہے، اور بہت ہی میں اس بات کو ضروری سمجھوں گا، اس چیز کو، اس ٹاپک کو، اس چھوٹے سے نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کے کاہن کا شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونا، اس بات کو جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے جب کاہن کو مخصوص کیا تھا تو وہ ایک نیک اور پاک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کا کاہن مخصوص کرتا ہے، جو خدا جو ہے ان کی بلاہٹ ہوتی ہے، اور اگر وہ جو ہے شادی نہیں کرتے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ خدا نے شادی کا حکم دیا تھا کاہن کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر کوئی شادی نہیں کرتا، اگر وہ اس غرض سے نہیں کرتا کہ وہ کلی طور پر خدا کے جو فرائض ہیں، جو کاہن کے فرائض ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکے، تو دس از ٹوٹلی رائٹ۔ لیکن اگر زبردستی کسی پر یہ تھوپ دینا کہ وہ شادی نہ کرے اور کلی طور پر مطلب خدا کی خدمت کرے، تو یہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بہت زیادہ گناہوں کا باعث بنے گا۔ یہ چیز بہت زیادہ گناہوں کا باعث بنے گا، اور وہ شخص جو ہے جس کو زبردستی شادی نہیں کروائی جا رہی، اور وہ ساری زندگی جو ہے زنا کاری میں اور بہت سی غلط کاریوں میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے شادی ضروری ہے، چاہے وہ خدا کا کاہن ہے، چاہے وہ ایک عام شخص ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کاہن کے بارے میں، اور اب آ جاتے ہیں ہم جھوٹے استادوں کے بارے کی طرف۔ اب میں اس کے لیے سب سے پہلے حوالہ پڑھنا چاہوں گا چھوٹا سا، مرکز اس کا 13واں باب اس کی 22ویں آیت دیکھیں گے۔ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم کو باخبر ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کون جو ہے وہ جھوٹا مسیح ہے، کون جو ہے وہ جھوٹے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو ہے سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے کہ جھوٹا نبی جو ہے، جو جھوٹا استاد ہوگا، اس کو اب جھوٹا کاہن جو ہے، یا جس کو مطلب بلاہٹ نہیں ہے، جو اس کام کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جو پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں، گنتی کی کتاب میں، جب ہارون کے خلاف بہت سے لوگوں نے جو ہے کی تھی، ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیوں ان کے ساتھ کیا تھا؟ کیونکہ وہ ان کا کام نہیں تھا، اور انہوں نے خدا کے کاہن کے اوپر تہمت لگائی تھی اور خود اس کی جگہ پر اس کا عہدہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے خدا نے ہر ایک انسان کو ایک اس کا اپنا کام دیا ہے۔ ہر کوئی شخص، جو کوئی بھی شخص ہے، وہ اٹھ کر کاہن نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ اگر شادی شدہ ہیں، آپ اگر کاہن نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ خدا کے کلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدا کے الہی مقصد بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم نے اس مقصد کو سمجھنا ہوتا ہے کہ خدا نے کس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ خدا کا آپ کو پیدا کرنا، مجھ کو پیدا کرنا، آپ کو پیدا کرنا ایک الہی مقصد ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم پہچان جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو اچھے استاد ہوں گے، ان کی کیا جو ہے ہم پہچان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہوگا جی، کسی بھی چیز سے بڑھ کر مسیح کو عزت دینا۔ اس کا حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں 2 کرنتیوں اس کا 8واں باب اس کی 23ویں آیت۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فلپیوں اس کا 1 باب اس کی 20ویں آیت۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو اچھے کاہن یا اچھے استاد ہوں گے، جن کو اپنی کلیسیا کی، جن کو خدا کے کام کی، خدا کے الہی مقصد کی فکر ہوگی، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی خصوصیات بتا رہا ہوں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی بھی چیز سے بڑھ کر مسیح کو عزت دیں گے، کلیسیا کو روحانی ترقی اور پاکیزگی کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ جو ہے حوالہ پڑھ سکتے ہیں اعمال اس کا 26واں باب اس کی 18ویں آیت، 1 کرنتیوں اس کا 6 باب اس کی 17ویں آیت، اور 2 کرنتیوں اس کا 6 باب اس کی 16ویں تا 18ویں آیات۔ اور وہ کیا کریں گے؟ وہ روحانی طور پر جو کھوئے ہوئے انسان ہوں گے، ان کو معافی اور
معافی کی طرف لائیں گے، ان کو معافی کی روشنی دیں گے، اور یسوع مسیح کے ساتھ ان کے شخصی تعلق کو برقرار کرنے کے لیے ان کی مدد کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب، اس کی 9ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پورا باب آپ کو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے گائیڈ کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو ہے مسیح کے سچے پیغام کو جس طرح سے کہ نئے عہد نامے میں ظاہر کیا گیا ہے دوسروں کو بتائیں گے اور اس کا دفاع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں فلپیوں اس کا پہلا باب، اس کی 16ویں آیت. ٹھیک ہے جی. اور وہ ان کا کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات جو ہوگی وہ خدا کے کلام سے ہٹ کر نہیں ہوگی. وہ آپ کی مدد کریں گے، اور وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں جتائیں گے کہ وہ خدا کے اس مذہب کے، خدا کی کلیسیا کے علمبردار ہیں. وہ آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ خود جو ہے وہ اپنی پرسنل ضروریات اور پرسنلی جو آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ آپ خدا کے ساتھ شیئر کر سکیں. وہ خدا کے ساتھ آپ کا ایک ایسا تعلق بنا دیں گے کہ آپ خود جو ہے خدا کے کلام میں بڑھیں گے، خدا کی سچائیوں کو سمجھ سکیں گے. اور جھوٹے استاد کیا کریں گے؟ وہ اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ ڈھونڈیں گے ہر بات میں. وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ خدا کی کلام کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن باطن میں وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کا اپنا ذاتی مفاد اور لالچ ہوگا. اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں متی اس کا 23واں باب، اس کی 25ویں آیت. اور اس جو ہے سچویشن کا، اس حالت کا آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا جب وہ کہتے تھے کہ اے ریاکار فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہیں. اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو. یہ متی اس کا 23واں باب، اس کی 27ویں اور 28ویں آیت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی جو ہے ان ریاکار فقیوں اور فریسیوں اور سردار کاہنوں اور یہ سب کو، خداوند یسوع مسیح کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آج کل کے اس دور میں ہم کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ کون ہم کو صحیح تعلیم دے رہا ہے اور کون ہم کو غلط تعلیم دے رہا ہے. اور اگر آپ اس بات کی جو ہے جانچ پڑتال نہیں کر پا رہے، آپ اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو آپ کو جو بات بتائی گئی ہے، چاہے وہ کسی استاد نے بتائی ہے، چاہے وہ کسی کاہن نے بتائی ہے، چاہے کسی خدا کے خادم نے بتائی ہے، تو آپ خود خدا کا کلام کھولیں. خدا کا کلام اتنی دور نہیں ہے کہ جاؤ آپ جو ہے اس کو جا کر پکڑ نہیں سکتے، جو آپ اس کو پکڑ کر اس کی جو ہے باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. جو بات آپ کو کسی خادم نے بتائی ہے اس کو خود جا کر خدا کے کلام میں ریسرچ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ آیا یہ بات خدا کے کلام میں موجود ہے بھی کہ نہیں. تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا وہ خادم جو ہے وہ سچائی سے دلی طور پر جو ہے خدا کے کلام کی خدمت کر رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی خدا کا خادم ہے، کوئی بھی کاہن ہے، وہ اس کو جو ہے ان جو چیزیں ہیں، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو دنیاوی خواہشات ہیں، ان سے بالاتر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی میں خارج نشہ بازی پر، تو آپ دیکھیں کہ میں نے بہت سارے ایسے کاہن دیکھے ہیں جو آلٹر پر کھڑے ہو کر، جو سٹیج پر کھڑے ہو کر میں خاری اور نشہ بازی سے جو ہے بہت زیادہ وہ اس کی ممانعت کر رہے ہوتے ہیں، اور خود وہ جا کر انہی غلط کاریوں میں گرے ہوتے ہیں. وہ خود میں خواری بھی کرتے ہیں، وہ خود سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں، وہ خود ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جن سے وہ کلیسیا کو منع کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیسے وہ خدا کے اچھے اور نیک خادم بن سکتے ہیں؟ تو پھر کیسے وہ اپنے آپ کو کلیسیا کے علمبردار ثابت کر سکتے ہیں؟ خدا کے کاہن کی بہت زیادہ عزت خدا نے کاہن کو دی ہے، لیکن اس عزت کو قائم رکھنا، اس عزت پر جو ہے اس عزت کی حفاظت کرنا خدا کے کاہن پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ مزید جو ہے خدا کے کلام میں جا کر دیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کے کلام میں جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی جو ہیں وہ کیا ہیں، اور خدا کے مقرر کردہ کاہن، خدا کے مخصوص کردہ کاہن جو ہیں وہ کیا ہیں.
خدا کے مخصوص کردہ خادم کون سے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. تو خدا جو ہے وہ ہم کو اس کلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.